اولیاء اللہ کا ادب کرو. کیسے کرو؟ ان کے مزارات پر جاتے ہو، لوگ جاتے ہیں مزارات پہ، جانا چاہیے، لیکن جاتے ہیں تو کیا؟ مزارات پر جائیں گے تو ایسے گر پڑیں گے، دونوں ہاتھ قبر شریف پہ رکھ دیں گے اور ایسے سر ڈالیں گے کہ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر وہ ظاہری طور پہ زمین کے اوپر حیات رہتے تو ایسے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ ان کے ہاتھ چومتے؟ قبریں چومنے سے وہ نہیں ملتا جو صاحب قبر کا ادب کرنے سے ملتا ہے. ہاں، میں چومنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، فی نفس ہی چومنا جائز ہے، لیکن ادب سے دور ہے. یہ ہمارے امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا. چومنا جائز ہے لیکن ادب سے دور ہے، اور جو چیز ادب سے دور ہو پھر سنی اس کو نہیں کرتا. حالانکہ اگر کوئی ادب کے تقاضے کے مطابق کرے تو ہم اس کو شدت سے منع بھی نہیں کرتے، اس پہ شدت نہیں کرتے، لیکن زیادہ ادب کے قریب یہ ہے کہ مزارات پہ جاؤ تو 2 ہاتھ کے فاصلے پہ کھڑے رہو، چہرے کی طرف اپنا رخ کر کے کھڑے رہو، اور پھر جو طریقہ بتایا اس کے مطابق اصال ثواب کرو، دعائیں کرو. یہ ادب ہے. لیکن لوگ آج کل وہ سب نہیں کر رہے. مزارات پہ جائیں گے، بڑی معذرت کے ساتھ وہاں جا کر کے بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ یہاں مشرکوں کا طریقہ اختیار کر لیا لوگوں نے. وہاں جا کر لوگ ڈورے باندھ رہے ہیں، وہاں جا کر لوگ تالے لگا رہے ہیں، وہاں جا کر لوگ چٹھیاں لکھ رہے ہیں. کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ آخر ان بدعتوں کا اسلام میں کیا اس کا مقام ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور بڑی معذرت کے ساتھ بولو تو سنی ناراض ہوتا ہے، کہیں ان کا تعلق جو ہے وہ وہابیوں سے تو نہیں ہو گیا، ہمیں ڈورے باندھنے سے منع کرتے ہیں. میرے عزیز، وہاں ڈورے باندھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ولی تو وہ ہوتا ہے تو گھر سے نکلتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ تو گھر سے نکل رہا ہے. ہاں، تو وہاں چٹھیاں لکھ رہا ہے، وہ تیرے دل کی خبر رکھتا ہے. جو اللہ کا ولی ہے، اللہ نے اس کو شان و عطا کی ہے. حضرت محبوب الہی جب اپنے دادا پیر بابا قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پہ حاضری کے لیے جاتے تھے تو چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر، ایک پتھر پہ کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھتے تھے. دور مزار کہاں ہے آپ نے دیکھا ہے بابا قطب صاحب کا؟ اور چوکھٹ کا آپ نے دیکھا ہے؟ چوکھٹ پہ کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھتے تھے. تو ایک دن دل میں خیال آیا، محمد احمد، آپ کا اصل نام محمد احمد اتنی دور سے فاتحہ پڑھتا ہے دادا پیر کے یہاں، ان کو خبر بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو خواب میں آ کر کے حضرت قطب صاحب نے کہا، نظام الدین تم اپنے خانقاہ سے چلتے ہو نا تو ہمیں اطلاع ہوتی ہے کہ تم چل کس مقصد کے لیے رہے ہو، تم یہاں آ کر کے سوچتے ہو کہ خبر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. اور پھر اللہ والوں کو تو یہ تصرف اور اختیار دیا گیا، وہ جس کو چاہتے ہیں اسی کو چوکھٹ پہ آنا نصیب ہوتا ہے، اور نہیں چاہتے تو آدمی چاہ کر بھی گھر میں پڑا رہتا ہے لیکن وہاں حاضری نہیں دے سکتا. اسی لیے تو سنیوں کا بچہ کہتا ہے، ارادے لاکھ بنتے ہیں بن کے ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر آتے ہیں جسے خواجہ بلاتے ہیں. ادب کرو بزرگوں کا، ادب اس مقام پر پہنچاتا ہے. اور پھر ولیوں کا ادب، میں نے ایک اشارہ دے دیا، ویسے تو بہت طویل واقعات میرے ذہن میں، ایک سلسلہ آ رہا ہے اولیاء کے ادب کے متعلق، لیکن وہ بات طویل ہو جائے گی. اب اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، اولیاء کے بعد علماء کا ادب کرو. عالم سنی علماء کا ادب کرو، دکھاوے کے لیے نہیں، سچے دل سے. آج کل اگر جج آ جائے نا آپ کے گھر کی شادی میں، پورا خاندان اٹھ کر کے کھڑے پاؤں رہتا ہے، حضرت جج صاحب ادھر بیٹھو ادھر بیٹھو، اور مسجد کا امام آ جائے عالم، کوئی توجہ نہیں. امام کی اہمیت کتنی ہوتی ہے پتہ ہے؟ قاضی کے حصے سے جب وہ نکاح پڑھانے آتا ہے نا تو وہ بھی ایسے، امام صاحب اتنی لیٹ کیوں آئے آپ؟ یہ حال ہے. جو قوم جج سے زیادہ اپنے امام کو اہمیت نہ دے، اپنے علماء کا احترام نہ کرے، وہ قوم کیا عزت پائے گی؟ علماء کا احترام اسی لیے نہیں کرتے نا کہ ان کو 5,000 کی تنخواہ مہینے میں تم چندہ کر کے دیتے ہو، یہی نہ، بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ قوم اماموں کو اتنا مجبور دیکھنا چاہتی ہے کہ بیٹا بیمار پڑے تو آپ کے پاس بھیک مانگنے آئے، بیٹی کی شادی ہو تو آپ کے پاس بھیک مانگنے آئے. اور ٹرسٹی، یہاں کی بات نہیں کر رہا، یہاں کے لوگ ناراض نہیں ہونا، پورے ہندوستان کی بات کروں. ٹرسٹی ایک انتہائی گرے ہوئے درجے کے لوگوں کو بنایا جاتا ہے. ہاں، ہر جگہ علم دیکھ کے نہیں بنائیں گے، تقویٰ دیکھ کے نہیں بنائیں گے، سیٹ دیکھ کے بنائیں گے. مسجد کے ٹرسٹی سیٹ لوگ رہیں گے، اور سیٹوں کا حال کیا ہے پتہ ہے؟ جمعہ کے صبح انہوں نے آنا کب ہے؟
इल्ला माशाल्लाह कह रहा हूँ, सब लोग बुरा नहीं माने, कुछ ऐसे हैं, कुछ अच्छे भी होंगे उनके अंदर, ये हाल है। मुसल्लियान कहेंगे ना इमाम साहब की पगार बढ़ाओ, अरे 10,000 है, अपनी मस्जिद में सबसे ज्यादा है। मैं पूछता हूँ, ऐ ट्रस्टी, अगर तेरा बेटा इंग्लिश स्कूल में पढ़ने का हकदार है तो क्या इमाम का बच्चा इसका हकदार नहीं है? अगर तेरा बेटा आइसक्रीम मांगता है तो क्या इमाम के बेटे को आइसक्रीम खाने का हक नहीं है? अगर तेरी बीवी हर संडे को तेरे साथ पार्क में जा सकती है तो क्या इमाम की बीवी उसके साथ बापर्दा पार्क की सैर को नहीं जा सकती? इमाम को बाजार में देख के भी लोग पूछते, इमाम साहब आप इधर किधर? क्यों भाई, वो जहन्नम थी जो आप इमाम को वहां नहीं देखना चाहते? जैसे तुम्हारी जरूरत है वैसे उसकी भी जरूरत है। अदब निकल गया, अदब। और अगर इमाम के हाथ में आईफोन आ जाए तो पूरा मोहल्ला कहते हैं, कहां से आया, कहां से आया, कहां से आया, कहां से, किधर से आया? अरे नादान, तुम सब पीछे खड़े रहते हो और वो तुम्हारे आगे खड़े रहता है। जब पीछे वालों को वो इतना अता करता है तो आगे वाले को कितना अता करता है? लेकिन बस उसकी तकसीम की बात है। कभी इमाम को रूहानियत देता है और कभी इमाम को दुनिया भी अता कर देता है। वो खुशनसीब है ज्यादा जिनको दीन भी मिला, दुनिया भी मिली, लेकिन अक्सर वो होते हैं जिनको इम्तिहान, उनका आजमाइश उनकी की जाती है कि उनको रूहानियत भरपूर दी जाती है लेकिन दुनिया कम दी जाती है, ताकि वो दुनिया से दामन बचाकर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे रहे। ये हकीर लोग नहीं है, ये जलील लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने नियाबत रसूल का मनसब अता फरमाया है। ये अंबिया के वारिस हैं। जितने सुन्नी उलमा हैं उनका एहतराम और अदब करो सुन्नियों। जो किसी आलिमे दीन की बेअदबी करे, इमाम अहले सुन्नत ने फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है, आलिम की बेअदबी हुजूर की बेअदबी की तरफ ले जाती। जो आलिम की बेअदबी करेगा डर है कि वो हुजूर की बेअदबी करेगा, और आलिम की बेअदबी करने वाला डर है कि मरेगा तो कुफ्र पे मरेगा। ये है, ये तो हुआ जनरल अवाम की बात। एक दीनदार तबका है, वो भी उलमा की अदब से कुछ दूर जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे फुरूई मसले में अगर उलमा के दो ग्रुप हो गए, एक इधर एक उधर, तो अब दोनों उलमा बराबर हैं, वो एक दूसरे को जो कहे उनका हक है। लेकिन पब्लिक के लोग जिस आलिम की वो इक्तिदा करता है, दूसरे आलिम का नाम ऐसे बेअदबी से लेता है जैसे किसी क्लासमेट का नाम ले रहा है। याद रखना, ये चीज भी जहर कातिल है। यहां तक कहा गया कि आलिम के बेहुरमती करने वाले की नस्ल में कभी आलिम पैदा नहीं हो सकता। और ये भी हमारे बुजुर्ग, मैंने अपने बुजुर्गों से, बहुत बड़े बुजुर्गों से अपने कानों से सुना है कि जो लोग उलमा की गीबतें करते हैं और उलमा की बुराइयां करते हैं, ईमान वाले उलमा की, उनके घर में लंगड़े लूले ऐबी बच्चे पैदा होते हैं, जिसकी वजह से वो हर वक्त दुख का शिकार रहते हैं। इसलिए कभी उलमा की बेअदबी नहीं करना, अदब करो। मैं तो आपको बता रहा हूं, अब मैं जब स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, उलमा का अदब